نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واہدنی ویسر الہدی الی۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور میرے لیے ہدایت کو آسان کر دے، آمین۔ عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں جن جلیل القدر اور عظیم مرتبہ صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پسند کرتا ہے کہ اس شخص کو دیکھے جو اپنی نظر اور ذمہ داری پوری کر کے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا تو وہ طلحہ کو دیکھے رضی اللہ عنہ۔ جی ہاں، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے۔ وہ قریشی نسل اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ ان کا تعلق بھی بنو تیم سے تھا۔ یہ ان خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جنہوں نے بالکل ابتدائی ایام میں ہی اسلام کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ ان کو اسلام لانے کی دعوت دینے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ گندمی رنگ کے درمیانے قد اور قدرے گھنگھریالے بالوں والے طلحہ بن عبید اللہ بڑے بہادر اور قوی البدن تھے۔ ان کا سینہ بہت چوڑا تھا اور کندھے بڑے عریض تھے، قدم بھاری تھے۔ آپ اس قدر چست، فعال اور تیز ترار تھے کہ جب بھی کسی کی جانب دیکھتے تو اپنے پورے جسم کو حرکت میں لے آتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام صعبہ بنت عبداللہ تھا۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی بالکل ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ جب اسلام لائے تو ان کو بھی قریش نے بہت ستایا، انہیں مارا پیٹا گیا۔ نوفل بن خالد بن اسد نے انہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اسی طرح ان کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے ان دونوں کو نماز سے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ ہجرت سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو رشتہ مواخات میں منسلک فرمایا، یعنی بھائی چارہ کروایا۔ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ان کا بھائی بنایا گیا۔ اسلام کی کفر کے خلاف پہلی بڑی جنگ غزوہ بدر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کی واپسی کی خبر پا کر اپنے 2 صحابیوں کو شمال کی طرف روانہ فرمایا تاکہ حالات کا جائزہ لے کر اطلاع دیں۔ ان میں سے ایک سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور دوسرے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں شمالی مقام حورات تک تشریف لے گئے، وہاں حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ یہ دونوں جلیل القدر صحابی ابھی شمال مدینہ ہی میں تھے کہ بدر کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا۔ اس لیے سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم سے وہاں گئے تھے اور ان کی وہاں موجودگی اور حالات کے بارے میں خبر گیری کرنا اس لڑائی ہی کا ایک حصہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بدر کا مال غنیمت تقسیم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مال غنیمت میں سے عطا فرمایا۔ غزوہ احد میں سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے جس بہادری اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ جس طرح سینہ سپر ہوئے، وہ ان کی زندگی کا سب سے روشن پہلو اور تاریخ انسانی کی ایک نادر مثال ہے۔ احد کے میدان میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب زیاد بن سکن لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر گر پڑے تو اس وقت لڑائی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کے سوا کوئی نہ تھا۔ یہ لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہایت نازک لمحہ تھا، جبکہ مشرکین کے لیے یہ انتہائی سنہری موقع تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اس نازک ترین وقت میں صرف انہی دونوں قریشی صحابہ یعنی سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما نے شجاعت، جرأت اور بے مثال جان نثاری سے کام لیتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگا کر مشرکین کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے۔ انہوں نے مسلسل تیر مار مار کر حملہ آور مشرکین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا۔ جب مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا تو ارشاد ہوا، کون ہے جو ان سے نپٹے؟ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، میں ان سے نپٹوں گا۔ اس کے بعد طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تن تنہا لڑائی لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی، جو چوٹ لگنے پر نکلتی ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ اس کے بعد اللہ نے مشرکین کا منہ پھیر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ احد کے دن سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کو 39 یا 35 زخم آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیس بن حازم سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دیکھا جو شل تھا، اس سے انہوں نے احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی شہید کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے، یہ جنگ ساری کی ساری طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے تھی، یعنی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا اصل کارنامہ انہی نے انجام دیا۔ غزوہ ذی قعد 6 ہجری میں ہوا۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیسان سولے نامی کنویں کے پاس رکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، اس کا پانی اچھا ہے۔ یہ کنواں سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے خرید کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے بڑے خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے طلحہ تم تو بڑے سخی ہو۔ اس کے بعد ان کو طلحہ الفیاض کہا جانے لگا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں نمایاں طور پر شریک رہے۔ بیعت رضوان میں بھی وہ موجود تھے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں بھی انہوں نے بڑی بہادری اور جانثاری کے جوہر دکھائے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ جتنے صاحب ثروت اور دولت مند تھے اتنے ہی فیاض اور سخی بھی تھے۔ ان کی شجاعت کے کارناموں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلحۃ الخیر کا لقب عطا فرمایا تھا۔ وہ غزوات نبوی کے مصارف کے لیے نقد رقوم پیش کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مصارف جنگ کے لیے بھی ایک کثیر رقم پیش کی۔ ان کی سخاوت اور دریا دلی کی شہادت دیتے ہوئے قبیصہ بن جابر فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت تک طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ رہا۔ میں نے ان سے بڑھ کر بغیر مانگے بھاری مال دینے والا کوئی نہیں دیکھا۔
سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں انہوں نے زراعت بھی شروع کی۔ پیداوار کی فراوانی کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کی روزانہ آمدنی تقریباً 1000 درہم تھی۔ ان کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنو تیم سے تھا، چنانچہ وہ بنو تیم کے غریب اور محتاج لوگوں کی کفالت کیا کرتے تھے، مقروضوں کے قرض ادا کرتے اور قبیلے کے غریب خاندانوں کی لڑکیوں کی شادی کر دیتے تھے۔ انہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑی عقیدت تھی، چنانچہ وہ ان کی خدمت میں ہر سال 10,000 درہم پیش کرتے تھے۔ ان کی مہمان نوازی کا بھی دور دور تک چرچا تھا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ان کے خاص مشیروں میں شامل تھے۔ ان کے مشوروں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ ان 6 بزرگ صحابہ میں سے تھے جنہیں خلیفہ منتخب کرنے کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے مختلف اوقات میں کئی شادیاں کی۔ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے داماد تھے۔ ان کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ ان کے عقد میں تھیں۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کئی نسلوں تک بڑے بڑے مناصب پر فائز رہی۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ 62 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور بصرہ میں انہیں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثار پر، ان مجاہد، مخیر، سخی اور فیاض پر کہ جس نے خدمت اسلام کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنا گھر بار اور اپنی تمام صلاحیتیں وقف کر دیں۔ وہ بلا شبہ بہت قوی شخصیت تھے۔ ان کے مشورے بڑے مدلل اور عمدہ ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں بسر کر دی۔ بارک اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آمین۔